نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، ہماری سلسلہ گفتگو چل رہی تھی فوائد ثلاثہ مہمہ متعلقہ من احوال بنات الابن، پوتیوں سے متعلق 3 اہم فوائد پر، جن میں سے پہلا فائدہ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے. آج کے اس درس میں فائدہ ثانیہ سے متعلق ہم گفتگو کریں گے، جس کا عنوان ہے اسفل پوتے کا علیا پوتی کو عصبہ بنانے کے سلسلے میں اختلاف ائمہ مع دلائل. مصنف علیہ الرحمہ ہی کی عبارت سے مستفاد کرتے ہوئے اس بحث کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. مصنف علیہ الرحمہ نے استثنائی 2 صورتیں ذکر کی تھی. الا ان یکون بحذائہن، یہاں متحازی پوتے کا ذکر تھا جو ہم نے فائدہ اولا میں آپ کے سامنے پیش کیا. او اسفل منہن غلام فیعصبہن، اس عبارت میں اسفل پوتے کا بیان ہے. چنانچہ اسفل پوتا علیا پوتی کو اس وقت عصبہ بالغیر بناتا ہے جبکہ علیا پوتی کو فرضیت سے کچھ بھی نہ ملے. اگر علیا پوتی فرضیت سے پا رہی ہوگی تو اسفل پوتا اس کو چھیڑے گا نہیں، یعنی اس کو اپنے ساتھ میں عصبہ بالغیر نہیں بنائے گا. اس کی مثال کیا بنے گی؟ 2 بنات سلبیاں ہیں، بنت الابن ہے، ابن الابن ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں 2 بنات سلبیہ ثلثان لے رہی ہیں، بیٹیوں پر ثلثان پورا ہو چکا، اور ان کی موجودگی میں ایک بنت الابن آئی، فرضیت سے اس کو کچھ بھی نہیں ملا کیونکہ ثلثان 2 بنات سلبیہ پر پورا ہو چکا. اور اس کے ساتھ میں اسفل پوتا آ رہا ہے، ابن الابن. یہ اسفل پوتا اس لیے ہے کہ میت سے اس کا رشتہ جوڑنے میں 2 واسطے ہیں، اور بنت الابن علیا اس لیے ہے کہ میت سے اس کا رشتہ جوڑنے میں 1 واسطہ ہے، اس لیے بنت الابن علیا ہوئی، اور ابن الابن پڑ پوتا یہ اسفل ہوا. مثال حاضہ میں اسفل پوتا علیا پوتی کو عصبہ بالغیر بنائے گا. کیوں بنائے گا؟ اس وجہ سے بنائے گا کہ علیا پوتی کو فرضیت سے کچھ نہیں ملا، کیونکہ بیٹیوں کا حصہ ثلثان سے زیادہ نہیں ہوتا، اور وہ ثلثان مسئلہ حاضہ میں 2 بنات سلبیہ نے لے لیا، اس وجہ سے فرضیت سے بنت الابن پوتی کو کچھ نہیں ملا. اسی وجہ سے اسفل پوتا اس علیا پوتی کو اپنے ساتھ میں عصبہ بالغیر بناتا ہے. یہ مذہب ہے عامت الصحابہ کا، جمہور علماء کا، لیکن بعض فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ مثال حاضہ میں پڑ پوتا ابن الابن جو اسفل پوتا ہے، وہ پوتی بنت الابن علیا پوتی کو اپنے ساتھ میں عصبہ بالغیر نہیں بنائے گا. ان حضرات کی جو دلیل ہے وہ آپ سماعت کریں. چنانچہ دلیل اول کے طور پر یہ ایک قیاس پیش کرتے ہیں. بنت الابن ابن الابن علیا اور اسفل پوتے کی اس مثال کو وہ قیاس کرتے ہیں ابن الابن اور بنت پر. کہتے ہیں کہ ابن الابن جیسے اسفل ہے اور بنت علیا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں ابن الابن اسفل نے بنت کو عصبہ بالغیر نہیں بنایا. ایسے ہی مثال حاضہ میں ابن الابن پڑ پوتا بنت الابن علیا پوتی کو اپنے ساتھ میں عصبہ بالغیر نہیں بنائے گا. گویا مد مقابل اس دلیل قیاس کو پیش کر کے 3 طریقے سے استدلال کر رہا ہے. طریقہ اولا قیاس صریح ہے کہ جیسے ابن الابن بعد میں ہے، اسفل میں ہے، اور بنت سلبیہ یہ اقرب میں ہے کیونکہ بلا واسطہ میت سے جڑ رہی ہے، تو یہ اسفل پوتے نے جب بنت سلبیہ جو علیا ہے اس کو عصبہ بالغیر نہیں بنایا، تو مثال حاضہ میں بنت الابن جو علیا ہے اس کو پڑ پوتا ابن الابن بھی اپنے ساتھ میں عصبہ بالغیر نہیں بنائے گا. طریقہ ثانیہ وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اعلیٰ پوتا سفلا پوتی کو ہر حال میں محروم کرتا ہے.
जैसे मिसाल के तौर पर इब्नुल इब्न पोता, बिन्तु इब्निल इब्न पड़पोती। तो आप देख रहे हैं बिन्तु इब्निल इब्न, इसकी निस्बत मय्यत से जोड़ने में दो वास्ते आने की वजह से ये हो गई सुफला, और इब्नुल इब्न इसकी निस्बत मय्यत से जोड़ने में एक वास्ता है, लिहाजा ये हो गया आला, और आला पोता सुफला पोती को हर हाल में महरूम कर देता है। उन्होंने कहा कि आला पोता सुफला पोती को हर हाल में क्यों महरूम करता है? तो हमारी तरफ से जवाब गया कि आला और सुफला पोती में तफाउते दरजा है कि आला पोता अकरब है और सुफला पोती अबाद है। तफाउते दरजा की वजह से आला ने सुफला को महरूम कर दिया। तो इन्होंने इसी जवाब से इस्तेदलाल किया कि मिसाले हाजा में बिंतुल इब्न जो उलिया है, इब्नु इब्निल इब्न जो असफल है, इस असफल और उलिया पोती में भी तफाउते दरजा है। चुनांचे जैसे आला पोता सुफला पोती को तफाउते दरजा की वजह से महरूम करता है, ऐसे ही उलिया पोती की मौजूदगी में अगर असफल पोता आ जाए तो इन दोनों के दरमियान तफाउते दरजा है, और इसी तफाउते दरजा की वजह से असफल पोता उलिया पोती को असबा बिलगैर नहीं बनाएगा। तीसरा तरीका इस दलील कयास से इस्तेदलाल का यह है कि अगर असफल पोता उलिया पोती को असबा बिलगैर बनाएगा, जैसे कि जमहूर का मजहब है, तो आला पोता सुफला पोती को तो बदरजे औला असबा बनाना चाहिए, क्योंकि असफल पोते में एक ही कुव्वत है और वो कुव्वत सिर्फ असूबत की है, मुजक्कर होने की है। लेकिन आला पोते के अंदर दोहरी कुव्वत है, पहली कुव्वत उसके अंदर असूबत की है, मुजक्कर होने की है, और दूसरी कुव्वत आला और अकरब होने की है। तो एक कुव्वत रखने वाला जो असफल पोता है, जब वो उलिया पोती को एक कुव्वत की वजह से असबा बना रहा है, तो आला पोता सुफला पोती को दोहरी कुव्वत रखने की वजह से बदरजे औला असबा बनाएगा। ये उनकी दलील अव्वल थी, और ये दलील अव्वल कयास पर मबनी है, सरीह कयास पर मबनी है, लेकिन तरीका इस्तदलाल तीन तरीके से है जो मैंने आप हजरात के सामने पेश कर दिया। दलील सानी, इन हजरात फुकाहा ने जो असफल पोते को उलिया पोती को असबा बनाने की मुमानाअत के कायल हैं, वो इस पर दूसरी दलील ये पेश करते हैं कि अगर असफल पोता उलिया पोती को असबा बिलगैर बनाएगा तो उलिया पोती हो जाएगी अकरब और असफल पोता हो जाएगा अबाद, और बाबे असूबत में अकरब वारिस होता है और अबाद महरूम होता है। इस तरीके से असफल पोता जिसने उलिया पोती को असबा बिलगैर बनाया, वो वारिस होकर असफल पोते को बईद होने की वजह से महरूम कर देगी। अब बाबे असूबत में अकरब आला होता है और वो वारिस होता है, अबाद महरूम होता है, इस चाहे अकरब मुजक्कर हो चाहे अकरब मुअन्नस हो। अकरब के मुजक्कर होने की मिसाल आप ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर इब्न है और इब्न के साथ में इब्नुल इब्न है। तो आप देख रहे हैं इब्न बिला वास्ता मय्यत की तरफ जुड़ रहा है, लिहाजा ये हो गया अकरब, और इब्नुल इब्न बवास्ता इब्न मय्यत से जुड़ रहा है, लिहाजा ये हो गया अबाद। अब यहां अकरब इब्न मुजक्कर है, लिहाजा इसकी मौजूदगी में इब्नुल इब्न जो पोता है वो महरूम हो गया। तो आपने यहां देखा अकरब मुजक्कर है, लिहाजा उसने ले लिया, और जो अबाद है वो भी मुजक्कर है लेकिन वो अकरब की मौजूदगी में महरूम हो गया। अब अकरब मुअन्नस की मिसाल आप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसने एक बिन्त छोड़ा, वो तने तनहा होने की वजह से निस्फ ले लेगी। उख्ते आइनी को छोड़ा, बिन्त की मौजूदगी में उख्ते आइनी असबा माल गैर बनती है, लिहाजा ये असबा माल गैर बन जाएगी। इब्नुल अख आइनी, आइनी भतीजा, ये असबा बिनफ्स ही बनेगा, लेकिन आप देख रहे हैं असबा बिनफ्स ही यहां ये नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि उख्ते आइनी बावजूद असबा मा गैर ही होने के, बावजूद मुअन्नस होने के, वो इब्नुल अख आइनी के मुकाबले में अकरब है, क्योंकि वो बिला किसी वास्ते से मय्यत की तरफ जोड़ रही है। और इब्नुल अख आइनी बावजूद मुजक्कर होने के, बावजूद असबा बिनफ्स ही होने के, वो बवास्ते अख मय्यत से जुड़ने की वजह से वो अबाद है। इस वजह से अकरब
عینی بہن یہ ابعد عینی بھتیجے کو محروم کر دے. معلوم یہ ہوا کہ باب عصوبت میں اقرب وارث ہوتا ہے اور ابعد محروم ہو جاتا ہے. اب اگر اسفل پوتا ابن الابن اولیاء پوتی بنت الابن کو عصبہ بناتا ہے تو یہ بنت الابن عصبہ بن کر ہو جائے گی اقرب, اور یہ ابن الابن جس نے اولیاء پوتی کو عصبہ بنایا تھا یہ عصبہ بن کر ہو جائے گا ابعد. اقرب ابعد کو محروم کر دے گی, تو جو سہارا دے رہا ہے اسی کو یہ محروم کر دے گی. اس خرابی کی وجہ سے یہ حضرات فرماتے ہیں اسفل پوتا اولیاء پوتی کو عصبہ بالغیر نہیں بنائے گا. جمہور فقہائے کرام جو یہ فرماتے ہیں کہ اسفل پوتا اولیاء پوتی کو عصبہ بالغیر بنائے گا, ان حضرات نے دلیل میں وہی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کو پیش کیا کہ یہاں کسی بھی قسم کی کوئی قید نہیں ہے, لہٰذا آیت کریمہ کو عموم پر پیش کیا جائے گا, اور عموم پر جب پیش کیا جائے گا تو جیسے متحازی پوتا متحازی پوتی کو عصبہ بناتا ہے ایسے اسفل پوتا بھی اولیاء پوتی کو اس وقت عصبہ بنائے گا جبکہ وہ صاحب فرض نہ. ان حضرات کے دلائل کا جواب حضرات فقہائے کرام اور جمہور علماء نے جو دیا ہے اس کو سماعت کریں. پہلی جو دلیل انہوں نے دی تھی دلیل قیاس, بنت ابن الابن پر انہوں نے جو ابن الابن اور بنت الابن کو قیاس کیا کہ جیسے ابن الابن پوتا اسفل بنت اولیاء کو عصبہ بالغیر نہیں بنا رہا ہے, ایسے پڑ پوتا پوتی اولیاء کو بھی عصبہ بالغیر نہیں بنائے گا. ہم نے کہا یہ دلیل دو وجہ سے باطل ہے, مردود ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو مسئلہ مبحوث عنہا ہے جس میں ہم بحث کر رہے ہیں یہ مسئلہ پوتیوں سے متعلق ہے, اور آپ نے جو مثال پیش کی ابن الابن کے ساتھ بنت سلبیہ کی تو بنت سلبیہ پوتی نہیں ہے, چنانچہ بنت الابن کو بنت سلبیہ پر قیاس کرنا ہی قیاس مال فارق ہو گیا کیونکہ بنت سلبیہ پوتی ہی نہیں ہے. دوسری وجہ اس دلیل کے باطل ہونے کی یہ ہے کہ ہم نے جو اسفل پوتے کو اولیاء پوتی کو عصبہ بنانے کی اجازت دی یہ مطلقاً نہیں دی, یہ اس وقت دی جبکہ اولیاء پوتی صاحب فرض نہ ہو. اگر اولیاء پوتی کو فرضیت سے مل رہا ہے تو اسفل پوتا اولیاء پوتی کو عصبہ بالغیر نہیں بنائے گا. اور آپ نے بنت پر بنت الابن کو جو قیاس کیا یہ قیاس اس وجہ سے باطل ہے کہ بنت ہر حال میں صاحب فرض ہے, اور جب وہ ہر حال میں صاحب فرض ہے تو ابن الابن اس کو کیوں عصبہ بنائے گا. ابن الابن جو پوتا ہے یہ یقیناً اس مثال میں اسفل ہے اور بنت یقیناً اولیاء ہے, لیکن اسفل پوتا اولیاء کو اسی وقت عصبہ بناتا ہے جبکہ وہ صاحب فرض نہ ہو, اور بنت سلبیہ ہر حال میں صاحب فرض ہے تو ہر حال میں صاحب فرض ہے تو ابن الابن اس کو کیوں عصبہ بنائے گا. لیکن پوتی جو ہے وہ کبھی صاحب فرض ہوتی ہے کبھی صاحب فرض نہیں ہوتی ہے, جیسے مثال حاضہ میں دو بنات سلبیہ کی موجودگی میں بنت الابن صاحب فرض نہیں ہے, اسی لیے ابن الابن اسفل پوتے نے اس کو اپنے ساتھ میں عصبہ بالغیر بنا لیا. تو یہ دوسری وجہ اور دلیل ہم نے پیش کی دلیل اول کے بطلان پر کہ آپ نے بنت سلبیہ جو ہر حال میں صاحب فرض ہوتی ہے اس پر آپ نے بنت الابن جو ہر حال میں صاحب فرض نہیں ہوتی ہے اس کو قیاس کیا, یہ قیاس مال فارغ ہے. دوسرے دلیل کا جواب کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر اسفل پوتا اولیاء پوتی کو عصبہ بالغیر بنائے گا تو اولیاء اقرب ہونے کی وجہ سے وارث ہوگی اور اسفل ابعد ہونے کی وجہ سے محروم ہو جائے گا. تو ہم نے دلیل ثانی کا جواب اس طریقے سے دیا کہ یہ جو اسفل پوتا ہے یقیناً اس کے مقابلے میں بنت الابن یہ اولیاء ہے, بنت الابن اولیاء ہے, ابن الابن یہ اسفل ہے, لیکن یہ اسفل پوتا کے مقابل میں جو پوتی آئے گی مثال کے طور پر ابن الابن پڑ پوتے کے مقابل میں اگر پڑ پوتی آ گئی بنت ابن الابن تو یہ دونوں متحازی پوتا اور پوتی ہو جائیں گے. اور آپ نے ضابطہ پڑھ لیا ہے کہ متحازی پوتا متحازی پوتی کو ہر حال میں عصبہ بناتا ہے, تو اس ضابطے کے اعتبار سے یہ اسفل پوتا جس کو ہم اسفل بول رہے ہیں وہ اپنے درجے کی پوتیوں کو جو متحازی پوتی ہیں ان کو عصبہ بنائے گا. اب جب ان کو وہ عصبہ بنائے گا تو اب اگر اس اسفل پوتے کو ہم یہ اجازت نہ دیں کہ وہ اولیاء پوتی کو عصبہ بنائے
تو وہ اولیا پوتی اسبا نہ ہونے کی وجہ سے فرضیت سے بھی لینے سے رہی اور اسبا نہ بننے کی وجہ سے عصوبت سے بھی لینے سے رہی تو محروم ہو گئی. اور یہ بات بعید از عقل ہے کہ اولیا پوتی تو محروم ہو لیکن یہ اسفل پوتے کے مقابل میں جو متحازی پوتی ہے جو دراصل اس اولیا پوتی کے مقابلے میں سفلا ہے وہ وارث ہو، تو سفلا وارث ہوگی اور اولیا محروم ہو جائے گی. یہ بات بعید از عقل ہے. اسی وجہ سے حضرات فقہا اور عامت الصحابہ یہ حکم لگاتے ہیں کہ اسفل پوتا اولیا پوتی کو اس وقت عصبہ بنائے گا جبکہ وہ صاحب فرض نہ ہو، تاکہ اولیا بھی عصبہ بن کر وارث ہو اور اسفل بھی عصبہ ہو، اور اسفل کے مقابل میں جو متحازی پوتی ہیں جو اولیا کے مقابل میں سفلا ہیں وہ بھی عصبہ بن کر وارث ہو. اس طریقے سے کوئی تعارض نہیں رہے گا. یہ دوسرا فائدہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا گیا. تیسرا اور اخیری فائدہ، پوتیوں کی 3 قسمیں ہیں. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے پوتیوں کی 3 قسمیں ذکر کرتے ہوئے یوں ان کی تقسیم کی. قسم اول المدلیت بمحض الذکور، بنت ابن ابن الابن، سکڑ پوتی. تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک بنت کے بعد 3 ابن لگاتار آ رہے ہیں، اس لیے ان کو کہیں گے المدلیت بمحض الذکور، جو محض مذکر کے ذریعے میت کی طرف جڑ رہی ہے. تو یہ اخیر میں جو چوتھی بنت ہے وہ آگے کے 3 ابنا کے واسطے سے میت کی طرف جڑ رہی ہے، تو میت کی طرف جڑنے میں خالص ابنا کا واسطہ ہے، اس لیے اس کو کہیں گے المدلیت بمحض الذکور. یاد رکھیں یہی اصلی پوتی ہے اور یہی صاحب فرض ہے. لہذا جو ہم پوتیوں کے احوال پڑھ رہے ہیں وہ یہی پوتی ہے جو المدلیت بمحض الذکور ہو. باقی آگے کی جو 2 قسمیں ہیں ان کو عرف میں پوتی تو کہا جاتا ہے لیکن وہ صاحب فرض نہیں ہے، وہ ذوی الارحام میں چلی جاتی ہیں. اس کو بہت غور سے اچھے طریقے سے سمجھ لیں، ورنہ ذوی الارحام میں آدمی اندھی اٹھنیوں کی طرح ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے رات کے اندھیریوں میں. اسے سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کہ یہ پوتی ہے تو اس کو صاحب فرض کیوں نہیں بنایا، ذوی الارحام میں کیوں داخل کیا. تو یہیں پر آپ سمجھ لیں کہ پوتی جو صاحب فرض ہے وہ صرف ایک ہے اور وہ ہے المدلیت بمحض الذکور، جو محض مذکر کے واسطے میت کی طرف جڑ رہی ہو. جیسے یہاں بنت ابن ابن الابن کہ اخیر کی جو چوتھی بنت ہے وہ 3 ابنا کے ذریعے میت کی طرف جڑ رہی ہے. میت کی طرف جڑنے میں صرف ابنا واسطے ہیں، لہذا ان کو اس پوتی کو کہیں گے المدلیت بمحض الذکور. دوسری قسم المدلیت بمحض الاناث، بنت بنتی بنت الابن. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اخیر کی جو چوتھی بنت ہے یہ میت کی طرف جڑنے میں 2 بنات کا واسطہ آ رہا ہے، اور آخر میں ابن تو لانا ہی پڑے گا اس لیے کہ ابن کے بغیر پوتی بنے گی نہیں. تو یہ میت کی طرف جو منسوب ہو رہی ہے خالصتاً بنات کے ذریعے منسوب ہو رہی ہے. تو اب یہ ہو گئی سکڑ پوتی، اس کو عرف میں سکڑ پوتی کہیں گے. لیکن پوتیوں کی جو اولاد ہیں یہ صاحب فرض نہیں ہیں، وہ ذوی الارحام کے قسم اول میں چلی جاتی ہیں، صنف اول میں چلی جاتی ہیں. تیسری قسم ہے المدلیت بمحض الذکور الی محض الاناث، بنت ابن بنت الابن. آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوتھی جو بنت ہے اور اخیر کا جو ابن ہے ان دونوں کے بیچ میں پہلے ابن آ رہا ہے پھر بنت آ رہی ہے، اسی لیے اس کو کہا بمحض الذکور الی محض الاناث. تو یہ بھی پوتی سکڑ پوتی کہلاتی ہے، اس کو بھی عرف میں سکڑ پوتی کہتے ہیں، لیکن اصلاً یہ صاحب فرض نہیں ہے. یاد رکھیں صاحب فرض صرف وہی پوتی ہوگی جو صرف ابنا کے واسطے سے میت کی طرف جڑے. لہٰذا اس اصول و ضابطے کو لے کر آپ مسئلہ تشبیب کو پھر سے ایک مرتبہ دیکھ لیجئے. وہاں جتنی بھی پوتیاں تھیں وہ اوپر والے موری سے اعلیٰ سے جو جڑ رہی تھی وہ صرف ابن کے ذریعے جڑ رہی تھی، اس لیے مسئلہ تشبیب میں وہ درجہ اولا، درجہ ثانیہ اور درجہ ثالثہ تینوں درجے اور تینوں فریق میں جو 3 پوتیاں تھیں وہ یقیناً صاحب فرض تھیں، کیونکہ بیچ میں کسی مؤنث کا واسطہ آ ہی نہیں رہا ہے بلکہ صرف ابنا کا واسطہ آ رہا ہے. تو یہ آپ حضرات کے سامنے آج کی اس مجلس میں پوتیوں سے متعلق جو 3 اہم فوائد تھے اس پر گفتگو پوری ہوئی. ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.